بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گویہ تھا جو گایا کرتا تھا۔ طبلہ سرنگی کے بغیر اس زمانے میں یہ بھی بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے، ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارا، اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، عمر اٹھو بھاگو دوڑو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص داڑیں مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب عمر کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ مجھے ماریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور اللہ کو پکارا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا، میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔